In our second session, we are fortunate to have with us Mr. Syed Mohammad Fahim. He is an assistant professor of marketing at Institute of Business Management. He's also a PhD scholar and his thesis is in the evaluation phase. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے چند سوالات کریں گے آپ کے تھیسس کے بارے میں. پہلے بتائیے گا آپ کے تھیسس کا ٹاپک کیا ہے, اس پرٹیکولر ایریا میں کام کرنے کی آپ کی انسپریشن کیا تھی, اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ آپ اس ایریا میں کام کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے 3 سوال پوچھے, رائٹ. پہلا سوال یہ ہے کہ ایریا کیا ہے. تو ایریا جو ہے ان جنرل برانڈنگ ہے. اگر اس کو مزید اسپیسیفک کر لیں تو برانڈ ایکسپیرینس ہے. مزید اسپیسیفک کر لیں تو برانڈ ایکسپیرینس انٹرنیشنل ایئر ٹریولرس آف پاکستان اور ریجن جو ہیں ان کا برانڈ ایکسپیرینس کا کیا ایفیکٹ آتا ہے ان کے کسٹمر سٹیزنشپ بیہیویئر پہ اور برانڈ لائلٹی پہ. یہ تو ٹاپک کیا تھا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ وجہ کیا تھی اس کے اوپر کام کرنے کی. تو اس میں یوں ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے کوئی 2011 میں سے کانفرنسز میں لوکل یا انٹرنیشنل پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. تو جب انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی تھی, ہم جب باہر جاتے تھے تو ہم ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ پیسے آپ کو پتہ ہے روکڑا کم ہوتا ہے ہمیشہ, تو سستی فلائٹ پکڑیں اور کہ جلد از جلد پہنچ جائیں, زیادہ خرچہ نہیں ہو. تو اس میں جنرلی جو ٹریولنگ ہوئی وہ پی آئی اے کے تھرو زیادہ ہے, کیونکہ اس کی ڈائریکٹ فلائٹ زیادہ ہوتی ہیں, ٹائم کم لگتا ہے, پیسے بھی ریزنیبل ہوتے ہیں. تو ہم تو مطمئن تھے, خوش تھے کہ جیسے بھی پی آئی اے کی سروس ہے, اچھی یا بری جیسی بھی. تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ اتفاق سے پی آئی اے کا ٹکٹ نہیں مل سکا, کانفرنس کی ڈیٹ قریب تھی, اینڈ آئی واز سپوز ٹو گو ٹو کوالالمپور. تو پھر ہم نے گلف ایئر کا ٹکٹ پرچیز کر لیا. اور صاحب وہ تو دنیا ہی اور تھی, اور وہ بالکل ٹاپ سی ٹروی ایکسپیرینس. تو when I was coming back from the conference میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو ایکسپیرینس تھا میرا پہلے کا اور اب کا, یقیناً اس میں کوئی ڈفرینس تو ہے. تو کیا یہ ایکسپیرینس میری لائلٹی پہ افیکٹ کرے گا ود دا برانڈ, یا میں اور لوگوں سے جو پی آئی اے کے بارے میں اچھی بری باتیں کہتا ہوں کیا نئی اچھی باتیں کہہ سکوں گا فار گلف ایئر. تو یہ تو سمجھے کہ یہ وہ اسٹارٹنگ تھنکنگ پوائنٹ تھا, پوائنٹ آف اوریجن تھا. یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں 2011-12 کی. اب وہ پھر یوں ہوا کہ جب ٹاپک فائنلائزیشن کی باری آئی تو پھر ہم نے ایڈ کرنے مزید سرچنگ لٹریچر ریویو دیکھنا شروع کیا. تو پتہ یہ لگا کہ یار یہ اتنا ڈائریکٹ نہیں ہے معاملہ کہ جو برانڈ ایکسپیرینس ہے یہ کسٹمر سٹیزنشپ بیہیویئر کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے یا برانڈ لائلٹی کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. اس میں درمیان میں انٹرمیڈیریز بھی انوالو ہیں, یعنی انٹرویننگ ویریبلس بھی آتے ہیں, ان کو میڈیٹنگ افیکٹس کہتے ہیں. تو پھر اس میں میڈیٹنگ افیکٹس جو آلریڈی اسٹیبلش تھے ان کی تلاش شروع ہوئی. جو ان اسٹیبلش تھے آپ کو پتہ ہے وہ تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن کے چکر میں ان اسٹیبلش ریلیشن شپس کو ہم کوشش کرتے ہیں ٹیپ کر لیں. تو پتہ یہ لگا کہ بھائی یہ افیکٹو کمٹمنٹ اور برانڈ ریلیشن شپ کوالٹی یہ انٹرویننگ ویریبلس کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. ریسرچ نہیں ہوئی ہے ان کے اوپر زیادہ, تو ان پہ کام کیا جائے. تو وہ پھر فائنلی ایک ماڈل ایوالو ہوا. وہ ماڈل یہ تھا کہ جی برانڈ ایکسپیرینس کا افیکٹ برانڈ لائلٹی پہ, کسٹمر سٹیزنشپ بیہیویئر پہ ود دا انٹرویننگ ویریبلس آف برانڈ ریلیشن شپ کوالٹی اینڈ افیکٹو کمٹمنٹ. افیکٹو کمٹمنٹ کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں ایموشنل کمٹمنٹ, اور برانڈ ریلیشن شپ کوالٹی میں خیال میں نام آسان سا ہے کہ جی برانڈ کی کسٹمر کے ساتھ کتنی اچھی ریلیشن شپ موجود ہے. سارے برانڈس کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ریلیشن شپ کو کسٹمر کے ساتھ بہتر بنانے کے لیے کام کریں, مختلف اسٹیپس لیں. پھر اس میں مزید جب اور لٹریچر کو ڈگ ان کیا تو پتہ لگا کہ پھر اس میں ماڈریٹرز بھی کام کرتے ہیں. تو لٹریچر یہ کہتا تھا کہ جی یہ جو فلائنگ فریکوینسی ہوتی ہے, یعنی لوگ کتنی جلدی ٹریول کرتے ہیں, تو ان کے پاس وہ پھر وہ جو فریکوینٹ فلائٹ پروگرامز بھی ہوتے ہیں, تو کیا وہ ان کی مطلب موٹیویٹ کرتے ہیں ریلیشن شپ کو اور اسٹرینتھن کر دیتے ہیں ریلیشن شپ کو, کیا کرتے ہیں. تو جب اور لوگوں سے بات کی تو انفیکٹ میرے پاس بھی 1-2 ایئر لائنس کی وہ دپل میں جسے کہتے ہیں ایف ایف ای پروگرام کا حصہ بنے. ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ایف ایف ای پروگرام کچھ زیادہ ہمیں ریوارڈ نہیں دے پاتے ہیں, تو شاید یہ افیکٹ نہیں کرتے ہیں. تو وہ پھر اس کو فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایز اے ماڈریٹنگ ویریبل ٹیسٹ کیا جائے. تو ایسے وہ 2 انٹرویننگ ویریبل, 1 ماڈریٹنگ ویریبل, 2 انڈیپینڈنٹ ویریبل, 1 انڈیپینڈنٹ ویریبل, 2 ڈیپینڈنٹ ویریبل سے ماڈل ایوالو ہوا. تو ہو گیا سیکنڈ سوال کا جواب کہ
موٹیویشن کیا تھی, اور تھرڈ سوال کیا تھا آپ کا؟ یہ تھا کہ ایریا آپ کا بیسکلی کیا تھا, تو آپ نے ایریا اور وہ مکس ہو گیا, دونوں کمبائن ہو گیا. کمبائن آپ نے جواب دیا. ٹاپک جو آپ نے بتایا بہت انٹرسٹنگ ہے, اور آئی ایم شیور ہمارے بہت سے آڈینس ہیں, لسنرز ہیں, وہ اس کو اپنے سے بہت قریب سمجھیں گے, کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں ٹریول کرتے ہیں, ابراڈ بھی کرتے ہیں, ان لینڈ بھی کرتے ہیں. آپ نے یہ مینشن کیا کہ ریلیٹیولی کم کام ہوا ہے اس ایریا میں پاکستان کے اندر. ڈیورنگ یور ریسرچ لٹریچر ریویو کے دوران کیا آپ کو کوئی ایسی وجوہات سامنے نظر آئیں کہ اس پرٹیکولر سیکٹر میں, حالانکہ اچھے خاصے کلائنٹس اویلیبل ہیں اس سیکٹر کے اندر, ریسرچ اتنی کم کیوں ہوئی ہے؟ کیا اس کی پرائمری وجہ ہمارے یہاں ریسرچ کلچر نہیں ہے, یا خالی ایک ہی ایئر لائن موجود تھی, اس نے کبھی سوچا نہیں اس برانڈ لائلٹی کو بھی ڈیولپ کرنے کا؟ اچھا دیکھیے, اس میں ایسا ہے کہ یہ جو برانڈ ایکسپیرینس کا ٹاپک ہے, اس پہ جو سیمینل اسٹڈی ہے, یعنی سمجھیں کہ جو پائنیئرنگ اسٹڈی ہے, وہ برکس ایٹ آل 2009 کی ہے. اس میں اس نے اسکیل بھی اس کا بنا کے دیا, اس میں اس کی ڈائمینشنز بھی اس نے طے کی. تو یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے کہ اس پہ آلریڈی کام نہیں ہوا, باہر کام ہوا. یہ الگ بات ہے, کانٹیکس وہ نہیں تھا, کانٹیکس ٹینجیبل پروڈکٹس تھیں, تو وہ ایک کانٹیکچوئل کنٹریبیوشن میں ہم نے سروس سیکٹر کو ایڈ کیا اور مزید نیرو ڈاؤن کر کے انٹرنیشنل ایئر ٹریول کو ایڈ کیا. اصل میں جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرویننگ ویریبلس ہیں نا, ان پہ کام نہیں ہوا ہوا ہے. تو ہمارا جو فوکس تھا وہ تھا میڈیشن ایفیکٹس. یعنی آپ یہ سمجھیں, اگر میں اپنے تھیسس کو صحیح نام دینا چاہوں تو اٹس آل اباؤٹ ٹیسٹنگ دا میڈیشن ایفیکٹس. اور اس میں جو ہم اور مزید جب پہنچے ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے کرتے تو پتہ لگا کہ بھائی وہ ایک سنگل میڈیٹر نہیں, وہ سیریل میڈیشن بھی چلتی ہے. یعنی برانڈ ایکسپیرینس کا ایفیکٹ جو ہے وہ برانڈ لیڈرشپ کوالٹی پہ بھی آتا ہے. برانڈ لیڈرشپ کوالٹی بہتر ہوگی تو افیکٹو کمٹمنٹ بڑھ جائے گی, افیکٹو کمٹمنٹ بڑھے گی تو کسٹمر سٹیزنشپ بیہیویئر بڑھ جائے گا, سٹیزن بیہیویئر بڑھے گا تو لائلٹی بڑھ جائے گی. اتنا سیریل میڈیشن بھی اس کے اندر موجود ہے. تو اصل میں جو کام نہیں ہوا ہوا ہے اس کا جواب یہ کہ وہ میڈیشن ایفیکٹس پہ کام نہیں ہوا, جس پہ میں نے کام کیا اپنے سپروائزر کے ساتھ مل کر کے. پاکستان میں اس حوالے سے ریسرچ موجود ہے, لیکن اس ریسرچ میں وہ سبسٹنس ایسا نہیں ہے. مثلا پاکستان میں جو ریسرچ ہوئی وہ نارملی پی آئی اے کے اوپر ہوئی, کیونکہ پی آئی اے میجر آپریٹر تھا بہت عرصے تک, 1990s کے اوائل تک. تو اس لیے پاکستان میں پی آئی اے کے حوالے سے ہوئی بھی, اور پھر اس کے اندر جو میتھڈولوجیکل امپرومنٹ ہے وہ نظر نہیں آتی. وہ مطلب کسی نے بھی پی ایل ایس ایم پہ پاکستان میں کام نہیں کیا, کسی نے بھی فارمیٹیو ماڈلس کو یوز نہیں کیا. تو آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے فارمیٹیو ماڈلس کو انٹروڈیوس کیا, اس کو کام کیا. تو پاکستان میں کام کم ہے, انٹرنیشنل کام زیادہ ہے. اس سیکٹر میں کام نہیں ہوا ہوا, اور خاص طور سے انٹرویننگ ویریبلس پہ کام نہیں ہوا. تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ. فہیم صاحب, ہر ریسرچر کی ایک لانگ ٹرم گول ذہن میں ہوتا ہے جب بھی وہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے. فائنڈنگس تو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, بٹ ایک الٹیمیٹ ایم, الٹیمیٹ گول ہر ریسرچر کا ہوتا ہے کہ ان فائنڈنگس کو کس طرح ان ٹوٹیلٹی استعمال کیا جائے, کس کس سیکٹر میں استعمال کیا جائے. تو ان فائنڈنگس کو لے کے آپ کے نزدیک آپ کا اینڈ گول کیا ہے؟ آپ خود اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, کسی آرگنائزیشن کے لیے اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, جس مارکیٹنگ کی فیلڈ بہرحال اپلائیڈ فیلڈ ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب تک اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ہو وہ بیکار ہے. وہ ریسرچ یعنی صرف تھیوری کے حد تک نہیں ہے. تو میں وہ تو فائنڈنگس تو بے شمار ہے. اب جیسے میں ایک چھوٹی سی فائنڈنگ ہے, ماڈریٹنگ ایفیکٹ جو ہے اسٹیبلش نہیں ہو سکا, اسٹیٹسٹیکلی انسگنیفیکنٹ ہے. لیکن اس کی ٹیسٹنگ میں ایک نئی بات پتہ لگی, وہ یہ ہے کہ اس کا جو بیٹا کوفیشینٹ ہے وہ نگیٹو ہے. نگیٹو ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے آپ کے پاس مزید ایف ایف پیز آتے جاتے ہیں, یعنی ایک فلائنگ فریکوینسی پروگرام, ایک ایئر لائن کی ممبرشپ, دوسری ایئر لائن, تیسری لائن, تو وہ آپ کا جو ماڈریٹنگ ایفیکٹ ہے وہ اور مائنس میں ہو جاتا ہے. یعنی برانڈ لوائلٹی کو انکریز کرنے کے بجائے ڈکریز کر دیتا ہے. اب یہ ایک ایسی فائنڈنگ ہے جو کہ مطلب حالانکہ اسٹیٹسٹیکلی انسگنیفیکنٹ ہے, لیکن یہ بہت ہیلپ کر سکتی ہے ایئر لائن برانڈ مینیجر کو سمجھنے کہ ان کے ایف ایف پیز کام نہیں کر رہے ہیں, یا ایف ایف پیز کم از کم برانڈ لوائلٹی کو وہ نہیں جنریٹ کر سکتے جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے. ایسے اور بھی مثلا ایک سیکنڈ پریکٹیکل اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو برانڈ ایکسپیرینس اچھا ہونے کا افیکٹ ہے لوائلٹی پہ کم آتا ہے, کیونکہ لوائلٹی پہ افیکٹ ہے اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے وہ کسٹمر سٹیزنشپ بیہیویئر کے اوپر. کسٹمر سٹیزنشپ بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ جی بے شک میں شاید اس برانڈ کو خود نہ پرچیز کروں, لیکن میں دوسروں سے جب بات کروں گا تو اچھا کہوں گا اس کے بارے میں, ریکمینڈ بھی کروں گا, ریویوز بھی اچھے دوں گا. تو
یہ سمجھنا چاہیے ایئر لائن مینیجرس کو, یعنی ہم ان تک یہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کسٹمر سے بیہیویئر کو کسی طریقے سے ٹیپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید آپ مزید بزنس جنریٹ کر پائیں گے. ایک سیکنڈ میجر فائنڈنگ, تو یہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنس ہیں. ایسے ہی مزید ہم آگے چلتے ہیں. ایک تھرڈ پریکٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ جی یہ جو ایموشنل کمٹمنٹ ہے نا, یہ کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتا. اٹ میٹرس بٹ اٹ ڈز ناٹ میٹر دیٹ مچ ایز ریلیشن شپ کوالٹی میٹرس. تو ریلیشن شپ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا اسٹیپس کرنے چاہیے وہ میں نے اپنے تھیسس میں مینشن کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسٹمرز بیسیکلی جو ہے نا وہ ایموشنل زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے ایئر لائنس کے ساتھ. آپ بھی اگر ہیں تو آپ کے جو تعلق ہوگا ایز اے کسٹمر ہی ہے, یا میں بھی ہوں, کوئی ایموشنل کمٹمنٹ نہیں. شاید جیسے آئی فون کے ساتھ لوگوں کی ایموشنل کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایسے ایئر لائنس کے ساتھ نہیں ہو سکتی ایموشنل کمٹمنٹ. تو افیکٹو کمٹمنٹ اٹ از دیئر, لیکن جو افیکٹ ریلیشن شپ کوالٹی کا وہ افیکٹو کمٹمنٹ کا نہیں ہے. تو ایئر لائن کے برانڈ مینیجرس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اس ریلیشن شپ کو مزید اسٹرینتھن کر سکیں. اور میں نے ایک انالیسس رن کیا اینڈ میں, وہ امپورٹنس جس پہ کل میں پریزنٹیشن بھی دے رہا ہوں, ایک سیکشن بھی کرا رہا ہوں آئی او بی ایم میں, دیٹ از کال امپورٹنس پرفارمنس میپ انالیسس. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈپینڈنٹ ویریبل کو فارم کرنے میں سب سے زیادہ اہم رول کس نے پلے کیا. تو ہمیں اس کے نتیجے میں پتہ لگا کہ جی یہ جو سارے ویریبلس ایک طرف, جو رول ریلیشن شپ کوالٹی کا ہے وہ رول کسی اور ویریبل کا موجود نہیں ہے. تو یہ وہ پریکٹیکل امپلیکیشنس ہیں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں. یقیناً ایئر لائن برانڈ مینیجرس کو اگر یہ بات ہم پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید دے مائٹ بی ان اے پوزیشن ٹو گو فار سم گڈ پالیسی. فہیم صاحب, آپ سے بات کر کے ایسا ضرور لگ رہا ہے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز آپ کی ریسرچ کی کافی ہیں. آپ نے ایئر لائن انڈسٹری کو بھی ٹارگٹ کیا, آپ نے کسٹمرس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی ریسرچ سے, ان کو ایکچولی پتہ لگے گا کہ ان کے لیے چیزیں کیا زیادہ میٹر کرتی ہیں. ایک الگ ایسپیکٹ جو ریسرچز والا ہے, اور میرے خیال ہے ہر ڈیزرٹیشن کے اندر ایک پارٹ بھی اس کا بنایا جاتا ہے کہ فیوچر ریسرچ کو آپ کی ریسرچ کیسے ہیلپ کر سکتی ہے. تو وہ کون سے ایونیوز ہیں جو کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی اپنے ڈیزرٹیشن کے اندر کہ آپ کی تھیسس کو, آپ کے ڈیزرٹیشن کو بیس بنا کے فیوچر ریسرچ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ریکمنڈیشن فار دا ریسرچ میں اگر ہم ٹریڈیشنلی دیکھیں تو وہی ہے کہ جی کراس سیکشنل اسٹڈی نہیں, لانگیٹیوڈنل ہونی چاہیے. لیکن یہ بہرحال یہ تو کاغذ کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اصل بات یہ کہ کن نئے ویریبلس پہ کام ہو سکتا ہے. تو جب میں نے ماڈریٹنگ افیکٹ چیک کیا فلائنگ فریکوینسی کا, تو اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ نہیں ہو. پھر میں نے ایک اور انالیسس رن کیا, اس کا نام ہوتا ہے ایم جی ملٹی گروپ انالیسس. تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایسے فلائنگ فریکوینسی کا افیکٹ ایک ریلیشن شپ پہ نہیں بلکہ ماڈل میں جتنی ریلیشن شپ ہے سب کے اوپر چیک کرتے ہیں. تو سب کے اوپر تو انسگنیفیکنٹ آیا, لیکن برانڈ ریلیشن شپ کوالٹی کا افیکٹ جو کسٹمر سے بیہیویئر ہوتا ہے اس میں فلائنگ فریکوینسی کا افیکٹ اسٹیبلش ہو گیا. تو ہم نے میں نے یہ کہا کہ یار یہ میں نے ایک کیٹیگوریکل ویریبل کو ماڈریٹ کیا اور پھر اس کا ایک ایڈوانس انالیسس رن کیا. مزید کیٹیگوریکل ویریبل پہ بھی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے. مثلا فار ایگزامپل ایجوکیشن لیول کا کیا افیکٹ آتا ہے, ٹھیک, یہ تو کیٹیگوریکل ویریبلس کے ماڈریٹنگ افیکٹ کی بات ہوگی. تو مزید کیٹیگوریکل ویریبلس کو ایز اے ماڈریٹر ماڈل میں شامل کیا جا سکتا تھا. جو میں نے نہیں کیا وہ ڈیفینیٹلی اس کی اپنی کانسٹرینٹس تھیں. سیکنڈ یہ کہ ان کی نئے ویریبلس پہ کام ہو سکتا ہے. تو اب جیسے فار ایگزامپل اب یہ کووڈ-19 آ گیا, تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ تھیسس ان 2017. تو اس وقت تو نہیں تھا یہ, تو وہ میں ڈیٹا بھی کلیکٹ کر چکا تھا 2019 یعنی کہ اس سے پہلے. تو ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ یار اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر آئے گا یا ایسا کوئی سانحہ ہوگا کووڈ-19 جیسا, تو بھی ایئر لائنس کا بزنس تو ایک طرف رہ جائے گا. تو پھر ہمیں یعنی نئے آنے والے ریسرچرس کو ایسے کوئی پینڈیمک کے ایفیکٹس کو بھی شامل کرنا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ مطلب اپنے آنے والے ریسرچ پیپرس میں کووڈ-19 کے افیکٹ کو ایڈ مزید کر کے یا پینڈیمک ان جنرل کے افیکٹ کو ایڈ کر کے دیکھا جائے کہ یار اگر یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر تو نہ لائلٹی کی رہتی ہے, نہ کوئی بیہیویئر رہتا ہے, نہ ایکسپیرینس کہیں, وہ تو پھر بزنس ہی ایک طرف بیٹھ جاتا ہے. تو پھر اس صورتحال میں بزنس کو کے ساتھ کیا ماڈلنگ ہونی چاہیے, یہ آنے والے ریسرچرس پہ دیکھ سکتے ہیں. فہیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی پریزنس سے, آپ کے ریسرچ کے ڈسکورس سے. آئی ایم شیور ہمارے آڈینس اور لسنرس کو بہت سی نئی باتیں پتہ لگی ہوں گی, اور آئی ایم شیور یہ ایک ایسا پریکٹیکل سبجیکٹ ہے جو کہ بہت سے لوگ اس کو اپنے سے ریلیٹ کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. دیٹ از آل وٹ وی ہیو فرام ریسرچ ٹو لیڈرشپ. ان شاء اللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.